بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 35 ہے اور اس میں ہم سورہ نصر کی ترجمے اور اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ تو آج ہم اس سورہ کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، سورہ نصر کا۔ تو یہ تفہیم القرآن سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ مختلف روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بعض آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ بخاری مسلم میں حضرت برا بن عازب کی روایت یہ ہے کہ وہ سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ہے۔ امام بخاری نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا، یعنی جس آیت میں سود کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد ابن ماجہ مردویہ نے حضرت عمر سے نقل کی ہیں، مگر ان میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آخری آیت ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہے۔ ابو عبید نے فضائل قرآن میں امام زہری کا اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت سعید بن المسیب کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا اور آیت دین قرآن میں نازل ہونے والی آخری آیات ہیں۔ نسائی، ابن مردویہ اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک دوسرا قول نقل کیا ہے کہ واتقوا یوماً ترجعون فیہ قرآن کی آخری آیت ہے، اور الفریابی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا جو قول نقل کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 81 دن پہلے نازل ہوئی۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول جو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے، اس میں اس آیت کے نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان صرف 9 دن کا فصل بیان کیا گیا ہے۔ امام احمد اور امام حاکم میں حضرت ابی بن کعب کی روایت یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 29 سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منی نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ بہقی نے کتاب الحج میں حضرت سرہ بنت نیحان کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ وہ کہتی ہیں، میں نے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں، جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے؟ فرمایا، یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا، یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو، یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان 3 مہینے کے کچھ دن کا فصل تھا، کیونکہ تاریخ کی روح سے حجۃ الوداع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری وفات کی خبر دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہیں، ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رو دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان میں
سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دیں۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایت بحقی نے ابن عباس سے نقل کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے۔ یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں، اس کو خاص طور پہ کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیوخ بدر سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کہا اس میں ہمیں حکم دیا گیا کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے۔ بعض خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن عباس، کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ اس پر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے۔ ایک روایت میں اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے شیوخ بدر سے فرمایا آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی۔ جیسے کہ مندرجہ بالا آیا روایت سے معلوم ہوتا ہے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے، اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی وہ اسے معاف فرما دے۔ اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی دنیاوی رہنما کو اگر اپنی زندگی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو تو اس کے لیے جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا اور جہالت اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دے کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اور بعض روایت میں الفاظ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ قرآن کی تعویل تھی، یعنی سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانے حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے سبحان اللہ وبحمدہ۔ میں نے ایک روز پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ سورت پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، انک انت التواب الغفور۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ اب کچھ ہم معرف القرآن میں دیکھ لیتے ہیں اس کی سورت سے متعلق انٹروڈکشن۔ یہ سورہ باجماع مدنی ہے۔ اس کا نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہیں۔ اس سورہ میں بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس لیے سورۃ التودیع بھی کہا گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ سورہ نصر قرآن کی آخری سورہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورہ نازل نہیں ہوئی۔ بعض آیات کا نزول جو اس کے بعد ہونا بعض روایت میں ہے وہ اس کے منافی نہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ کو قرآن کی سب سے پہلی سورہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ مکمل سورہ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی۔ سورہ اقرا اور مدثر وغیرہ کی چند آیات کا اس سے پہلے نازل ہونا اس کے منافی نہیں۔ حضرت ابن عمر صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ ان دونوں کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 80 روز رہے۔ ان دونوں کے بعد آیت کلالہ نازل ہوئی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے کل 50 دن رہ گئے تھے۔ اس کے بعد آیت لقد جاءکم رسول منکم انفسکم عزیز علیکم ما عنتم نازل ہوئی، جس کے بعد عمر شریف کے کل 35 روز باقی تھے۔ اس کے بعد آیت اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، جس کے بعد صرف 21 روز اور مقاتل کی روایت میں صرف 7 روز کے بعد وفات ہو گئی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں۔ لفظ اذا جاء سے بظاہر قبل فتح نازل ہونا معلوم ہوتا ہے، اور روح المعانی میں بحر محیط سے ایک روایت بھی اس کے موافق نقل کی ہے، جس میں اس سورہ کا نزول غزوہ خیبر سے لوٹنے کے وقت کا بیان کیا گیا ہے، اور خیبر کی فتح مکہ سے مقدم ہونا معلوم اور معروف ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کے نزول کے بعد 2 سال زندہ رہے۔ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا، کیونکہ فتح مکہ سے وفات کے تک 2 سال سے کم مدت ہے۔ فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں ہوئی اور وفات ربیع الاول 11 ہجری میں، اور جن روایت میں اس کا نزول فتح مکہ یا حجۃ الوداع میں نازل ہونا بیان کیا گیا ہے، ان کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھی ہوگی، جس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ متعدد احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ میں ہے کہ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دنیا میں قیام کا کام پورا ہو چکا، اب تسبیح استغفار میں لگ جائیے۔ مقاتل کی روایت میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مجمعین موجود تھے۔ سب اس کو سن کر خوش ہوئے کہ اس میں ہمیں فتح مکہ کی خوشخبری ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مضمر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی مضمون روایت کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ اس صورت کے مفہوم سے میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اب ہم تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا شان نزول بیان کیا ہے۔ پہلے حدیث گزر چکی کہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے، سورہ زلزال بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے آخری صورت کون سی نازل ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں یہ صورت نصر ہے۔ آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر یہ صورت یوم تشریق کے وسط میں نازل ہوئی۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ الوداعی پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میری اونٹنی قصوہ کو تیار کیا جائے۔ جب اونٹنی تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مشہور خطبہ ہے جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ رونے لگیں، پھر تھوڑی دیر بعد ہنسنے لگیں۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نے مجھے رلا دیا، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا بیٹی صبر کرو، تم مجھے اہل بیت میں سب سے پہلے ملو گی۔ آپ کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ تو یہاں پہ بھی جو شان نزول ہے تفسیر ابن کثیر میں وہ وہی ہے جو کہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے بیان کی ہے۔